نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ چوری کا کیا سزا ہے اور احادیث میں چوری کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعید ارشاد فرمائی ہے۔ عزیز دوستو، ڈاکہ اور چوری یہ ایک ایسی چیز ہے جو قبیح عقلی اور قبیح عرفی ہے۔ عرف کے اندر بھی اس کو قبیح سمجھا جاتا ہے اور شرع کے اندر بھی اس کو قبیح سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا جو سزا ذکر کیا ہے وہ ہے ہاتھ کاٹنا، اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے اس سے معاشرتی نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں بہت سخت احکام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی مرد چوری کرے یا کوئی عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے بسبب اس عمل کے جو انہوں نے کی ہے اللہ کی طرف سے، نکالا من اللہ، یہ سزا اس لیے ہے تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے عبرت بنے، تاکہ کسی اور کو بھی جرت نہ ہو اس قبیح عمل کے ارتکاب کا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا اتنا سخت سزا ذکر فرمایا ہے۔ اور احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعیدات ذکر فرمائی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو وہاں پر ایک عورت نے چوری کی قبیلہ بنو مخزوم میں سے، تو قبیلے والوں نے مشورہ کیا اگر اس عورت کی ہاتھ کاٹ دی گئی ہے تو ہم شرم سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی سفارش کی جائے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے تھے، حب رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ ان سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش فرمائیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا فتغیرت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہوا، سرخ ہوا، فرمائے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہمارے سامنے سفارش کر رہے ہیں؟ واللہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ اور پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پھر اس نے توبہ کی، شادی بھی کی، میرے پاس وہ اکثر آیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو جاری فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ فاقطعوا ایدیہما۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جو معاشرتی نظام ہے یہ سیدھا رہے گا اگر قوانین خداوندی پر ہمارے
ملک میں بھی عمل ہو، ہمارے معاشرے میں عمل ہو، تو اس سے کافی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے، لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت بھی اس میں ایمان کا نور نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، ایک قسم چور وہ ہے کہ جو وقتی طور پر کوئی مال چوری کرے، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چوری کا جو مفہوم ہے یہ بہت بڑا عام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں ہے، اس میں آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں بجلی ہے، آپ نے غلط طریقے سے اس کو لگایا، چوری کی بجلی آپ استعمال کر رہے تو آپ 24 گھنٹے اس گناہ میں مبتلا ہے، تو 24 گھنٹے آپ کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے، تو ہم کس زبان سے کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی جب ہم 24 گھنٹے میں اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کا نور نہیں ہوتا؟ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبك۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی کے انتقال ہوا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھاؤ۔ فتغیرت وجوہ الناس لذلک، اس وجہ سے لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فقال ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے صاحب و دوست نے اللہ کے راستے میں خیانت کی، اس نے چوری کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان میں تلاش کیا، فوجدنا خرزا من خرز یہود، کہ ہم نے پایا یہود کے مونگوں میں سے ایک مونگ ہم نے پایا، لا یساوی درہمین، جو 2 درہموں کی بھی برابر نہیں تھا۔ اب دیکھیں اس واقعے میں کہ معمولی سی چیز جس کی مالیت 2 درہم کے برابر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لوگ قسم قسم کی چوریوں میں مبتلا ہے، قسم قسم کی چوریوں میں مبتلا ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی ہے وہ ارشاد فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر میں، اور اس غزہ میں ہم نے سونا اور چاندی غنیمت میں حاصل نہیں کیے تھے، صرف کپڑے اور مال ہم نے حاصل کیا۔ فوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وادی القرى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے، وقد اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الاسود یقال له مدعم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ کیا جس کا نام تھا مدعم، کالا غلام تھا۔ فبینما مدعم یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه السام فقتل، تو یہ جو غلام تھے مدعم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے انتظام کرتے تھے، اس پر کجاوہ رکھتے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا، فقتل، اس وجہ سے وہ صحابی وہ غلام شہید ہو گیا۔ فقال الناس انی اللہ الجنہ
لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفسی بیدی ان الشملة التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم يصبها المقاسم لتشتعل علیہ نار. ہم نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اس نے غنیمت کے اموال میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اس چادر کے چوری کرنے کی وجہ سے آگ اس کے اوپر بھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ مشترکہ مال تھی، ابھی تک وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس نے چوری کی، اس وجہ سے آگ اس پر بھڑک رہا ہے. اب دیکھیے ایک چادر اس کے چوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آگ بھڑک رہا ہے. اب ہم دیکھیں ہم مشترکہ اموال میں کیسے غفلت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کے اموال میں خیانت کرتے ہیں، تو ہمارا کیا برا حال ہوگا. اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. فلما سمع الناس ذلك، جب لوگوں نے یہ وعید سنی، جاء رجل بشراک او قال شراکین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراک من نار او قال شراکان من نار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یہ آگ کا حصہ ہے، یہ دو تسمے یہ آگ کے حصے. اب دیکھیے اتنی بڑی وعیدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر زندگی رہی ملاقات